کسی شہر میں دو سگے بھائی رہتے تھے۔ ان میں سے ایک دولت مند تھا اور دوسرا مفلس۔ دولت مند بھائی مفلس بھائی کو اس کے گزارے کے لیے کچھ نہ کچھ دیا کرتا تھا، اس لیے مفلس بھائی دن رات اس کی خدمت میں مصروف رہتا تھا۔ ایک مرتبہ مفلس نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں روزگار کے سلسلہ میں عنقریب کسی دوسرے ملک کو روانہ ہو جاؤں گا، تم یہیں میرے بھائی کی خدمت کرتے رہنا، دیکھنا اس کو کبھی بھی ناراض نہ کرنا، وہ جو کچھ کہے اس کی تابعداری کرنا، ایسا نہ ہو کہ وہ ناراض ہو جائے اور بچوں کو کچھ نہ کھلائے۔ یہ بیچارہ جب روزگار کے سلسلہ میں گھر سے نکلا تو راہ میں ایک فقیر سے اس کی ملاقات ہو گئی۔ وہ اسے کہنے لگا، اے فقیر، میں جس قدر محنت و مشقت کر کے کماتا ہوں اس میں برکت نہیں ہوتی، میرے بچے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ فقیر نے اس سے کہا کہ تم آگے چلو، وہاں تمہیں ایک جنگل ملے گا جس میں گھنے درخت ہوں گے، تمہاری قسمت اس جنگل میں فلاں جگہ سوئی ہوئی ہے، اس پر مٹی پڑی ہوئی ہے۔ مفلس نے پوچھا کہ جب وہ جگہ نظر آئے تو کیا کروں؟ فقیر نے کہا کہ مٹی ہٹا کر ایک طرف کر دینا اور اپنی قسمت کو جگا دینا۔ چلتے چلتے یہ شخص اس جنگل میں پہنچا اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس جگہ تک بھی پہنچ گیا جہاں اس کی قسمت سوئی ہوئی تھی۔ اس نے دیکھا کہ اس پر مٹی پڑی ہوئی تھی اور کپڑوں کے چیتھڑوں کے ٹکڑے ادھر ادھر بکھرے پڑے ہیں۔ اس نے مٹی ایک طرف ہٹائی تو دیکھا کہ انسانی شکل میں کوئی چیز سوئی ہوئی ہے۔ اس نے اسے جگانے کی کوشش کی اور اس کے قریب ہو کر آواز دی کہ اٹھ جاؤ، لیکن اس کے کانوں پر جوں تک نہ رینگی۔ جب اسے جگانے کی کوئی تدبیر کارگر نہ ہوئی تو اس نے سوچا قسمت جاگتی نہیں تو بہتر ہے کہ اسے جلا کر راکھ کر دیا جائے۔ یہ سوچا اور جنگل سے لکڑیاں اکٹھی کیں اور انسانی شکل کی اس چیز پر رکھ کر آگ لگا دی تاکہ اس کی سوئی قسمت جل کر راکھ بن جائے۔ لیکن جب اسے آگ کی تپش پہنچی تو وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی اور اس مفلس سے مخاطب ہو کر کہنے لگی، اے ظالم، تم نے مجھے جلا دیا۔ اس نے کہا، مجھ سے زیادہ تم ظالم ہو، تم نے مجھے 2 وقت کی روٹی کا محتاج بنا دیا ہے۔ بھوک کی وجہ سے مجھ میں کمزوری اور نکاہت بڑھ گئی ہے، میں چلنے پھرنے کے قابل بھی نہیں رہا، میرے بچے بھوک کی وجہ سے بلک رہے ہیں، وہ ذلیل و خوار ہیں اور در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ جب قسمت نے اس کی درد بھری داستان سنی تو اسے تھپکی دے کر کہا، تم اپنے بچوں کو لے کر فوراً کسی دوسرے شہر میں چلے جاؤ۔ جب یہ مفلس اپنے گھر پہنچا تو اسے معلوم ہوا کہ بھابی نے اس کے بچوں کو مارا پیٹا اور ان کو گھر سے نکال دیا ہے۔ بچوں نے اسے کہا کہ ابا جان، آپ کی بھابی نے ہمیں گھر سے نکال دیا ہے، ہمارا کھانا بھی اس نے بند کر دیا ہے۔ اس نے اپنے بھائی سے کہا کہ جیسے بھی ہو مجھے ایک گدھا دے دو تاکہ میں اپنا سامان اس پر لاد کر کسی دوسرے شہر میں روزگار کے لیے چلا جاؤں۔ بھائی نے اسے ایک گدھا دے دیا اور کہا، جہاں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ۔ چلتے چلتے یہ لوگ ایک گھنے جنگل میں پہنچ گئے۔ وہاں ایک درخت کے سائے تلے انہوں نے اپنا سامان اتارا، بچے باپ کے قریب بیٹھ گئے۔ وہیں درخت پر ایک پرندہ بیٹھا چہچہا رہا تھا۔ اس نے بچوں سے کہا کہ تم فوراً لکڑیاں اکٹھی کر کے لاؤ اور پانی بھرو، میں اس پرندے کو تمہارے لیے شکار کر لوں گا۔ بچے اٹھ کھڑے ہوئے، ایک لکڑیاں جمع کرنے کے لیے روانہ ہوا تو دوسرا پانی بھرنے کے لیے گیا۔ بیوی دیگچی دھونے لگی۔ اب اس نے تیر کمان اٹھایا اور نشانہ باندھنے ہی والا تھا کہ پرندے نے کہا، مجھے کیوں مار رہے ہیں؟ مجھ سے تم لوگوں کا پیٹ نہیں بھرے گا، میں تمہیں ایک پوشیدہ خزانے کی خبر دیتا ہوں۔ پھر پرندے نے کہا کہ وہ خزانہ اس درخت کے نیچے دفن ہے، یہ 7 بادشاہوں کا مشترکہ خزانہ ہے، اس کو اپنے لیے لے جاؤ اور عیش و عشرت سے گزارا کرو۔ اس نے اسی لمحہ وہاں سے زمین کھودنا شروع کر دی تو دیکھا کہ وہاں بڑی بڑی دیگیں سونے سے بھری پڑی ہیں۔ اس نے وہاں سے تمام دولت اٹھائی
اور इससे अपने लिए ज़मीनें खरीदी और रहने के लिए खूबसूरत मकान तामीर करवाए। एक ज़रबुल मसल है कि ऊपर का पत्थर नीचे गिरता है और नीचे का पत्थर ऊपर जाता है। खुदा की कुदरत देखिए कि थोड़े ही दिनों में दौलतमंद भाई मुफलिस हो गया और अपने भाई की तलाश में निकला। तलाश करते करते जब इसकी अपने भाई से मुलाकात हुई और उसने इससे हाल अहवाल पूछा तो भाई ने जवाब दिया कि ये सब मालो दौलत जो तुम देख रहे हो ये मेरा है। उसने पूछा कि ये सब कुछ तुम्हें कैसे मिला? भाई ने बताया कि फलां दरख्त के नीचे हमने क़याम किया था। उसी दरख्त पर एक परिंदा बैठा था। मेरे बच्चे भूखे थे, उनको मैंने दिलासा दिया कि तुम्हारे लिए इस परिंदे को शिकार करूंगा। तुम लोग जाकर लकड़ियां जमा करके लाओ, पानी भरो। मेरी बीवी ने देगची धोना शुरू कर दी। हर एक किसी न किसी काम में मसरूफ़ हो गया। इतने में परिंदे ने कहा कि मुझे ना मारो तो मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताऊंगा कि जिससे तुम दौलतमंद बन जाओगे। फिर उसने मुझे बताया कि इस दरख्त के नीचे 7 बादशाहों का खजाना गड़ा है। मैंने वहां से खजाना निकाला और उससे अपने लिए ये सब कुछ खरीदा और बनाया। दूसरा भाई भी अपने बीवी बच्चों के साथ उस दरख्त के पास पहुंचा, सामान वगैरह वहीं उतारा और दरख्त के नीचे क़याम किया। खुदा की कुदरत देखिए कि वही परिंदा दरख्त पर आन बैठा। उस शख्स ने अपने बच्चों से कहा कि जाकर लकड़ियां जमा कर लो, देगची धो लो, क्योंकि मैं इस परिंदे को तुम्हारे लिए शिकार करूंगा और तुम्हें खिलाऊंगा। बच्चों ने कहा, आपने कौन सा परिंदे को शिकार कर लिया है? वो तो अब तक दरख्त पर बैठा है। फिर भला हम क्यों लकड़ी पानी लेने जाएं? पहले आप उस परिंदे को मारें तो हम जाएंगे। इधर बीवी बोल उठी कि मुफलिसी की वजह से तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा। परिंदा इनकी बातें सुन रहा था। जब वो अपनी अपनी कह चुके तो परिंदा बोला, ए बदकिस्मत लोगों, वो लोग जिनको मैंने दौलत का सुराग बताया था उनका आपस में इत्तेफाक था। उन सब के दिल आपस में मिले हुए थे, सब एक तरह सोचते थे। ये कहकर परिंदा उड़ गया। अब ना चाहते हुए वो अपना सामान बांधकर दोबारा भाई की तरफ रवाना हुआ, उससे कुछ मदद मांगने। जब भाई के बच्चों ने देखा तो अपने बाप से कहने लगे कि आपका भाई बीवी और बच्चों के साथ आ गया है। इसकी बीवी हमें मारती थी और हमसे अच्छा सलूक नहीं करती थी। हम इनको यहाँ नहीं रहने देंगे। मगर बच्चों की माँ बोली, जो सलूक अपने दौर में उसने किया वो सब जानते हैं, मगर अब हम इनको कुछ नहीं कहेंगे। हमारा दौर जैसा भी था गुजर गया। बस दोनों भाई एक दूसरे के साथ रहने लगे। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें।